آپ نے دیکھا ہوگا قرآن حکیم میں ایک آیت کریم ہے کہ ہم خوب اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ علم کہاں رکھتے ہیں. باقی چیزوں میں تو شاید وہ فراخ دل ہے، اور ربوبیت کی جو اس کی صفت ہے اس میں تمام چیزیں کھلی ڈلی ہر قسم کے لوگوں کو ہر قسم کے معیار پہ دی جا سکتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کچھ زائد بھی تھا اور آپ کو خصوصاً اہل بیت کرام کو عطا ہوا، تو جناب علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر وہی ہے جو تم لوگوں کے پاس ہے، مگر یہ کہ ہمیں اللہ نے فہم قرآن زیادہ عطا کیا. خادم حضرات، قرآن کی تعلیمات میں غور و فکر سے اور سب سے بڑی یہ آرزو کہ ہمیں اس کتاب کا پراپر علم حاصل ہو، اس میں خدا کی پہچان فائنل ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو سلیمان کے علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، افریت من الجن، ایک جن دعویٰ کرتا ہے کہ اے بادشاہ، اگر آپ اپنے مقام سے ابھی اٹھیں گے بھی نہیں، یعنی آپ دوپہر تک ہم تخت سبا کو آپ کے حضور لے آئیں گے. تو پھر ایک شخص جس کے بارے میں قرآن نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جسے کتاب کا علم عطا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے پیغمبر، آپ حکم فرمائیں، ہم اسے پلک جھپکنے میں آپ تک پہنچا دیں گے. مگر جو تخصیص کیا اللہ نے اس شخص کو، آصف بن برخیہ کو، کہ جسے کتاب کا علم دیا گیا. خادم حضرات، کتاب کوئی اور تو تھی نہیں، پہلے بھی قرآن تھا، بعد میں بھی قرآن تھا، اور حضرت رسول اکرم تک بھی قرآن کی تکمیل ہوئی. تو میں تو باقی تمام نبوت کو صدقہ رسول سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تکمیل تک، اور جب آدم علیہ السلام کے بچوں کی بات ہوئی تو اللہ نے پہلے ایک قرآن کی آیت دی اور کہا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا نسل انسان کو قتل کیا، جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی نسل انسان کی زندگی بچائی. جب حمورابی کا زمانہ آیا تو اللہ نے قانون قصاص اسی کتاب میں سے نقل کر کے دی فرسٹ لا گیور آف دا ہیومن سوسائٹی پرنس حمورابی آف بیبلون کو عطا کیے. کیسیڈینز کا یہ بادشاہ اپنی قانون سازی کے لیے دنیا کا اولین قانون ساز کہلایا. مگر یہ کہنا بڑا مشکل کہ یہ حضرت ادریس کا زمانہ تھا کہ وہ نبوت کے ان انعامات میں سے اللہ نے اسے بھی یہ ایک انعام بخشا. اور ہوتے ہوتے جب قرآن آیا تو اللہ نے بتا دیا تمام ملت اسلامیہ کو اور مسلمانوں کو کہ یہ کتاب نئی نہیں تھی، پہلے بھی یہی جزوی طور پہ اترتی چلی آئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے اس کتاب کو بھی مکمل کیا ہے اور نعمت بھی تمام کر دی. اور نعمت سے مراد خود حضور تھے، یعنی نبوت بھی تمام کر دی ہے، کتاب بھی تمام. لاجیکل اسپیک، اللہ کے اس قول کے بعد کسی کتاب اور کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب خدا نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ میں نے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور نعمت بھی تمام کر دی، کتاب بھی دے دی اور نبوت بھی ختم کر دی، اب اس کے بعد کسی نبی کا تصور بھی سہانے روح ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی زندگی نہیں ہو سکتی. اب خواتین حضرات، آگے چڑھی قرآن کی تعلیمات کا تعشق، محبت، اس کو جاننے کی خواہش. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کا شاید علم کبھی حدود میں نہیں رہتا، کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل گنجائش کریٹ ہو جاتی. تو میں آپ جیسے ہی تھا، بس ینگ آدمی، تو مجھے اب تو خیر وہ نہیں عمر رہی، but I was very curious and constantly I was putting a lot of pressure on God every day. میرا خیال تھا کہ اس پہ بھی دباؤ رکھنا چاہیے تھوڑا سا.
تو کبھی نہ کبھی پوچھتے رہنا اللہ میاں اس کا کیا، اس کا کیا. تو ایک دن ویسے ہی میں نے بڑا تنگ سا کہ میں نے کہا اللہ میاں قرآن تو لوکل ہے جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتنے لوکل قرآن میں ہماری گنجائش کیا نکلتی ہے. کچھ آیتیں مکہ مدینہ کے لیے تھیں، کچھ عرب کے لیے تھیں، کچھ باقی ہمارے تک آتے ہوئے تو اب قرآن میں کوئی ایسی گنجائش علم و فکر تو رہی کوئی نہیں. تو اگر ہے تو مجھے آپ یہ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مدتوں سے، سالہ سال سے، صدیوں سے ہم حروف مقطعات پڑھتے چلے آتے ہیں، مگر ہمیں تو کسی کو بھی ان کا کوئی علم نہیں ہے. آج تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا، کوئی نشان بھی نہیں ملا. تو اگر آپ یہ نہیں بتائیں، یا تو پھر شاید پیچھے آنے والوں میں سے کوئی ایسا صاحب علم ہوگا جو بہت روئے پیٹے گا، تو شاید آپ ان کو بتا دیں. تاریخ اسلام میں پرٹیکولرلی کچھ علماء نے اس کے کچھ دعوی بہت پیش کیے اور کہا ہمیں عطا ہوا، یہ نہیں کہا ہم نے سیکھا یا جانا. بڑے بڑے بزرگ مولوی جو تھے جب انہیں کو بڑا جھوٹ بولنا ہوتا تھا تو کہتے تھے ہمیں حروف مقطعات کا علم تھا. ظاہر ہے نہ لوگوں کو پتہ تھا نہ ان کو پتہ تھا. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک پیشن گوئی پڑھی جناب سیدنا حضرت طاہر القادری کی کہ قیامت 800 برس کے بعد ہے. ظاہر ہے آپ بھی محفوظ، وہ بھی محفوظ. نہ ہم جئیں گے نہ آپ جئیں گے، ان کے دعوے کو ٹچ تو 800 برس کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے. تو اس قسم کے دعوی چلتے چلے آئے تھے، مگر فرسٹ ویری اسٹرانگ ایویڈنس کیم کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے حروف مقطعات کا، اس کو علم الاسماء کے نام سے ہم یاد کریں گے، علم اسماء کو گین کیا. اور اس کے بعد مگر ان کی صرف ایک لائن ہمارے پاس محفوظ تھی جس سے پتہ لگتا تھا کہ ان کو حروف اسماء، ان حروف کا علم حاصل ہے، اور وہ یہ تھی کہ وَدَخَلَ سِینَ فِی الشِّین ظَہَرَ قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگی تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی. لوگوں نے ویسے ہی ویورڈ سٹیٹمنٹ سمجھتے رہے، مگر بالآخر جب سلطان سلیم شام میں داخل ہوا، داخل سین فی الشین، جب سلطان سلیم شام میں داخل ہوا ظاہر قبر محی الدین، تو اس نے حکم دیا کہ ابن عربی کی قبر کو ڈسکور کیا جائے، اور پھر شیخ محی الدین ابن عربی کی قبر ڈسکور ہوئی. اس کے لیے فتوحات کے بہت سے چیپٹر میں نے بھی دیکھے کہ شاید مگر وہ اتنے اوٹ پٹانگ تھے. فرینکلی شیخ محی الدین ابن عربی پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ نوسٹراڈامس کی طرح اگر وہ کچھ جانتا تھا تو اسے کنفیوز کر کے بیان کرتا تاکہ کسی اور کو سراغ ہی نہ ملے اس کا. اور جتنے ماخذ اور اس کے تھے حروف مقطعات کے، وہ ان میں سے کوئی شخص نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان کا کیا مطلب ہے، کس طرف کا اوریجن ہے، کدھر کا اشارہ ہے. تو خادم حضرات میں تو اس سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہوا. نیڈ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ اینی ورڈ آؤٹ آف اٹ. پتہ لگتا تھا کہ یہ ان کا انداز ہے، مگر اس انداز سے کوئی اصول رہنمائی کا نہیں نکلتا. لیٹر ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں ایک مسند اہل بیت کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا. تو ایک حدیث اس میں ابھی دو واقعات آپ کو بتاؤں گا کہ علم کو شاید جاننے کے لیے کوئی اپج کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انوویشن آف برین ہو جاتی ہے تبھی سراغ ملتا ہے. تو میں نے حدیث پڑھی کہ امیر المومنین علی مرتضیٰ سے امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یا علی کیا بات ہے کہ کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پاک ہوتے ہیں، بڑے صاف ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں ان کو جاتا، اور کچھ لوگ اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے، برے بھی ہوتے ہیں، ان کی شہرت بھی ہے، مگر ہمارا دل ان کو چلا جاتا ہے. تو حضرت علی نے کہا امیر المومنین یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ارواح کے لشکر تخلیق کیے گئے پہلے بالائے کائنات، ورود انسان سے پہلے زمین پر، تو بعض کی بعض سے موانست ٹھہرا دی گئی اور بعض کی بعض سے مخالفت ٹھہرا دی. اب جس کا انس جس سے تھا زمین پہ ویسے ہی رہے گا،
اور جس کی مخالفت اوپر ٹھہرا دی گئی زمین پہ ویسی ہوگی۔ یہ اسماء کا جو انس اور مخالفت ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات تھی، اور جب اس کو ہم پریکٹس میں لانا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی بات بڑی وزنی ہے۔ تو ہاؤ ٹو ٹریس اٹ، تو جب ہم نے لینگویج کو جب ہم ٹریس کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے ارامیین لینگویج ڈیولپ ہوئی، جب شروع سے انسان اشارے سے کلام کو آ رہا تھا تو وہ صرف حروف میں گفتگو کر رہا تھا، اس کے پاس کوئی بڑی لینگویج نہیں تھی، سینٹنسز نہیں تھے، فکر جات نہیں تھے۔ تو اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کہوں کہ دس اے ڈیفیکلٹ وے ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ۔ پرہیپس آپ اس علم کو حل نہیں کر سکتے یا حاصل نہیں کر سکتے جب تک ایک ٹوٹیلٹی پینورامک ویو آف یہ کائنات، زمین و آسمان آپ کے سامنے نہ ہو۔ دیکھیے توئے کا جو سمبل ہے ارامیین لینگویج میں یہ ویل کا ہے، یہ ویل چل، ویل شاید انسان کی سب سے پہلی آسانی ہے جو اس نے پروگرس میں لی۔ اور جب ہم اس طرح ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو یہ سمبل ایک لیڈر کا ہے جو رستے میں کھڑا ہے۔ اب یہ پورا سمبل اس طرح بنے گا کہ توئے ہے اور ہا کا جو ہے، ہا کا نشان اس لیڈر کا ہے، یہ تو ہا بنا۔ جب آپ اس کو ریلیٹ کرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سردار ہے جو آپ کو ایزیسٹ وے کو بلا رہا ہے، ایک ایسا سردار جس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جو آپ کو ایسے رستوں کو بلا رہا ہے جو سب سے ایزی ہے۔ اب آپ قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھ لیے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے سردار ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا، وہی ایزینس ہے جو ویل سے ڈسکور ہوتی۔ تو جب آپ اس لینگویج کو آگے بڑھاتے ہیں تو کسی نے ابن عباس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ اسماء کیا ہیں، مقطعات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ اسماء الہیہ کے مخفف ہیں، یہ ان کے چھوٹے نام، جیسے یا حیو یا قیوم ہے تو اس میں سے ہے نکل آیا، جیسے کوالیفائی اللہ سے نکل آیا، جیسے میم ہے اللہ کے کسی نام سے، جو باقی ناموں کو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کا رزلٹ آ رہا ہو اور آپ کے رزلٹ میں صرف لکھا ہوا فے یا پے، تو کسی کو دشواری نہیں ہوتی سمجھنے میں کہ فیل پاس ہے، فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ فیل لکھا ہوا ہو تو یقینی بات ہے کہ آپ شبہ میں نہیں رہیں گے کہ آپ پاس ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سنگولر اسماء جو ہیں جتنے یہ اللہ کے کچھ بڑے ناموں کے، سواد جیسے اس میں صادق سے ہے، یہ مخفف ہیں، پہلے حروف ہیں۔ مگر اس میں ایک مزید ہمیں کنفرمیشن میں سیدہ فاطمہ بنت محمد بن علی سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، انہوں نے فرمایا کہ میں جناب امیر کو اکثر کاف ہا یا سواد اغفر لی کہتے سنتے تھے، کہ جب یہ نام پڑھتے تھے تو کہتے اللہ میاں مجھے بخش دے، تو کاف ہا یا سواد، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی شہادت ان اسماء کی ملتی ہے کہ خدا کے ناموں کے مخفف تھے۔ یہ تو ہے اس کی ٹریسنگ آف دا بیبلیوگراف۔ باقی جو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ علوم آگے بڑھ کے کیا ورکنگ کرتے ہیں، تو دراصل یہ خلاصہ کائنات ہے، جیسے ان کو پوری کی پوری انسانیت، پورا علم، پوری اشیاء، ان کی مطابقت، ان کی موانست۔ استاد کا علم کم ہو سکتا ہے، ان کی جامعیت کم نہیں ہوتی، اور یہ بلینز اور ٹریلینز آف کیسز پہ یکساں طور پہ، یعنی فرض کیجیے اگر میں ایک شخص سے کہوں یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں بایولوجیکلی یا میڈیکلی کہہ رہا ہوں، تو مجھے پتا کہ یہ چیزیں اس سے موانست نہیں رکھتی۔ اور فرض کروں کہ میں اگر یہ کہوں یہ لوگ آپ کے دوست ہیں تو اس کا مطلب یہ اسماء کی موانست ہیں۔
اب اتنے بڑے علم کو میں زیادہ تو نہیں ایکسپلین کر سکتا، مگر ایک چیز اصولاً آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ اللہ کے بتائے ہوئے ان حروف کے کمبینیشنز میں ایک چیز بڑی واضح آپ کو نظر آئے گی کہ جو قرآن میں لکھے گئے حروف کے سیٹ ہیں یہ مخالفت کے نہیں ہیں، موانست کے ہیں. جیسے الف لام میم ہے تو یہ موانست کے رول ہیں، یعنی الف میں، لام میں، میم میں انسیت ٹھہریں گے، ہا میم میں انسیت ٹھہریں گے. اب اگر چلیے اسے سیریز آگے بڑھاتے، فرض کرو کہ جب الف لام میم سب سے ابتدائی ہے تو ہم کہیں گے اس میں اللہ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو انکلوڈ کیا، پھر اس میں لوح محفوظ کو انکلوڈ کیا. تو یہ آبویسلی کہ فرسٹ کیٹیگری آف تخلیق میں جاتے ہیں. الف لام میم کو اسی لیے باقی اسماء پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ حامیم کے تحت بے شمار سب کیٹیگریز آئیں گی جن کو آپ سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے. پہلی کیٹیگری حامیم کی حیات و موت ہے. حی ہے، ایک طرف اللہ اپنے آپ کو زندہ کہتا ہے اور موت کہتا ہے. اب جب حیات و موت کو ہم انسانوں پہ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ حیات کا جو مرکز ہے، وہ زندگی کا مرکز پانی ہے، سمندر ہے. تو سب سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اب نے دیکھا حامیم کہاں آ کے ٹھہرتی ہے، تھوڑا سا غور کرو گے تو پتہ لگے. نہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ پہلی حامیم کہ تمام حیات کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. ماں سے حیات کا ایک تعلق. اب ماں میں دو کیٹیگریز ہو گئیں. ایک صاف شفاف پانی ہے جو ماں دریا کہلاتا ہے، ایک سمندر کا پانی ہے جو ڈارک ہے، بلو ہے. تو میم کی صفات دو حصوں میں پھر تقسیم ہو گئی، ایک کھلے سفید رنگ والے میم کے حامل اور ایک ڈارک اور کلرڈ فیسز والے جو میم ہیں. اب پھر آپ کو یہ رفڑ پڑ جائے گا کہ ہم کس کو کس میں نے. اب ذرا صفات کا تعین دیکھیے کہ ماء البحر میں ہوت ہے، یہ دوسری حامیم ہے. ماء البحر میں ہوت ہے یعنی مچھلی ہے، فرسٹ کریشن ہے. اگر دونوں کی صفات دیکھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ماء میں ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، سمیٹ ہے. اور مچھلی کیا کرتی ہے؟ اس پانی میں اختلاج پیدا کرتی، حرکت پیدا کرتی، تحرک پیدا کرتی، فتنہ پیدا کرتی. آج بھی اگر حامیم کی شادی میں دیکھ لو نا آپ، میم بیچارہ مسکین صبر والا ہوگا اور بیوی مشتعل ہوگی. اگر خاوند ہے سے ہے تو بیوی بڑی پرسکون ہوگی میم والی، اور خاوند جو ہے مشتعل اور پریشان حال اور فتنہ انگیز ہوگا. کیوں؟ مگر یہ ٹوٹیں گے نہیں. ایک اور بھی چیز ہے، آپ کو پتا ہے کہ زندگی کے آثار جب ہوئے تو حامیم میں ہم یہ بہتر گمان کرتے ہیں کہ دے ول بی ہائیلی پروڈکٹیو کپل، کیونکہ زندگی ان سے ایشو ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دی ہے مگر جیسے بلینز میں جاتی ہیں نا ان کی مثالیں. آپ کو پتا ہے شطرنج کے کتنے مورے ہوتے ہیں مگر ان کی چالیں کتنی ہوتی ہیں. اسی طرح ان 14 حروف کی جو چالیں ہیں جب انٹیگریٹ ہوتی، اور پھر دوسرا مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی نام سنگل نام پہ مشتمل نہیں ہوتا. کسی کا نام فرض کیجیے کسی کا حنیف نام ہے تو یہ ایک اسم پہ مشتمل نہیں ہے، یہ ہے، نون ہے، یہ ہے، فے ہے. تو جب ان کی سب کی مشترکہ چالیں ہم گننا شروع کر دیں یا کوئی استاد گنے تو وہ ٹریلینز میں چلی جائیں گی. سو آئی تھنک کہ اللہ کی دین نہ ہو تو اس علم میں پہلا کام آپ کے اس کمپیوٹر کا ہوتا ہے جو آپ کے اندر لگا ہوا. یہ اس بلائنڈ کمپیوٹر میں اتنی آگہی ہونی چاہیے کہ یہ مثال کو مثال سے مطابق کر دے دیں. It's not an easy job. I wouldn't like if you. اور بھی بڑی باتیں ہیں قرآن حکیم میں جن کی وضاحت اور تشریح کی جا سکتی، جیسے میں نے آصف بن برخیہ کی مثال دی کہ اگر وہ شخص جو ہے
ایک اسم گرامی پروردگار کے ساتھ فیوژن اور ڈیفیوژن کر سکتا تھا، تو آپ میں سے بھی کوئی آگے بڑھ کر اس علم پر قادر ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں میں سنے گا اسم اعظم کیا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ جملہ فیصل ہے کہ جب تو اللہ کا نام ایسے لے کہ تیرے دل میں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ اسم اعظم ہے، چاہے وہ یا حی یا قیوم ہو۔ پریکٹیکلی لوکنگ فار احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسماء اعظم 2 ہے صرف۔ ان میں سے ایک اسم اعظم جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور دوسرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم ہے۔ 16 کام ہیں ٹوٹل دنیا میں، 8 حی و قیوم کے تحت ہیں، 8 جو ان کو امور ثمانیہ کہتے ہیں۔ امور ثمانیہ آیت الکرسی کے تحت ہیں، اور امور ثمانیہ ہی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کے تحت۔ ایک تخلیقی ہیں، جیسے جب ہم کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو پتہ لگتا ہے کہ اس نام کے زیر اثر تمام پریکٹیکل سائنٹیفک تخلیقی کارکر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہاں چونکہ تمام تخلیقی عناصر ہیں اور یہاں تمام سائنٹیفک حقائق سے تعلق ہے، اس لیے خداوند کریم نے اہل عقل کو اس اسم کی دعوت دی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ زمین و آسمان کی تخلیق، تصریف و ریا، ایک چھوٹی سی راز کی بات بتا جاؤں کہ یہاں خداوند کریم نے کہ اس اسم کے تحت تصریف و ریا ہے، ہواؤں کو مسخر کرنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اسم عطا ہوا، انہوں نے اس پہ غور کیا، پڑھا لکھا، تو حضور گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصی طور پہ عطا ہوا اور میری امت کے لیے عام کر دیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت سلیمان نے جب خط لکھا ملکہ سبا کو، تو اس کا پہلا جملہ یہ تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔